بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سیشن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پسندیدہ بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، خوبیاں، ایٹریبیوٹس، ان میں سے چند کے بیان پر مشتمل ہے۔ آج میں 4 اوصاف بیان کروں گا، جن میں سب سے پہلا وصف، پروبیبلی سب سے نمایاں وصف جو قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے، وہ ہے شاکر، شکر گزار۔ قرآن مجید میں آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو صبار شکور، بہت صبر کرنے والے، بہت شکر کرنے والے ہیں۔ میں نے شکر کا انتخاب سب سے پہلے اس لیے کیا ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کی بنیاد شکر ہے، یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کے دین کی تلاش کرتے ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ بات کیسے معلوم ہوتی ہے؟ یہ بات ایسے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام شکر، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو جہان والوں کا رب، پالنے والا ہے۔ اسی بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں شکر گزاری ہے کیا۔ شکر گزاری یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو جیسے اللہ نے بنایا ہے، ڈیزائن کیا ہے، ہمارے اندر اس نے ضرورتیں، احتیاجات رکھ دی ہیں۔ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم منحصر ہیں، اور ہماری ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جس دنیا میں ہم رہتے ہیں بندوبست ہے، اور جب ہم اس بندوبست کو دیکھتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر شکر پیدا ہوتا ہے۔ شکر کیا ہے؟ نعمت کا احساس، یعنی یہ بات کہ آپ پر کسی نے احسان کیا ہے۔ یہ کس کا عمل ہے؟ یہ دل کا عمل ہے۔ عقل اس میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ آپ سوچ کر، غور کر کے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ملا ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے، لیکن یہ جو احساس ہے یہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ آدمی کے دل میں اگر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے تو آدمی کا دل اس کو محسوس کرتا ہے۔ آپ اجازت دیجئے تو دل دھڑکتا ہے خدا کی شکر گزاری میں، اور یہ میرا خیال ہے کہ انسان کی سب سے قیمتی ایکسپیرینس ہے، نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام، جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت پسند ہیں، بہت تعریف کی ہے، تو اس تعریف میں جو ان کے اوصاف بیان کیے ہیں، جس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ان کو چن لیا، فرمایا شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھے ان نعمتوں کے کہ جو ان کو اللہ نے انعام میں دیے۔ تو یہ شکر اصل میں انسانی اوصاف میں سب سے بڑا وصف ہے۔ شکر کیسے پیدا کیا جائے؟ شکر پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب ہم محسوس کرتے ہیں تو ہمارے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اور
یہ احساس ایسا لگتا ہے کہ ان ساری تفصیلات کو سامنے رکھ کے زیادہ ہوتا ہے کہ جو تفصیلات ان نعمتوں کو وجود میں لانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جتنا زیادہ آپ غور کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا احساس کہ مجھ پر مہربانی ہوئی ہے وہ بیدار ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان کو اس احساس کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہ بتایا ہے کہ یہ جو تم خوراک کھاتے ہو، فصلیں اگتی ہیں، پھل کھاتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، تمہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کیسے تم کو ملتی ہیں؟ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو بھیجتا ہے پانی سے لدا ہوا، وہ بادل برستے ہیں اس زمین پر کہ جو زمین اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اس میں پودے نکلتے ہیں، فصلیں نکلتی ہیں، وہ اپنے منہ کھول دیتی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ فصلیں، پودے یہ نکلتے ہیں اور پھر ایک وقت کے بعد وہ کٹتے ہیں اور تمہارے لیے خوراک بنتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ چاہتا تو آنن فانن بھی کر سکتا تھا، لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ تمہارے لیے یہ بندوبست کیا جا رہا ہے تاکہ ایک ایک چیز پر تم غور کرو اور دیکھ کے کہو کہ خدایا تیرا شکر ہے، تو بہت بڑا ہے، تو بہت عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض پھلوں کا ذکر کیا جو ظاہر ہے کہ عربوں کے ہاں مقبول تھے اور ان کو معلوم تھا ان کا کہ ان کے بڑھنے کے عمل کو دیکھو، انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان پودوں درختوں کے پھلوں کو، اذا اثمر وینع، جب یہ پھل دیتے ہیں، جب یہ پکتے ہیں، غور کرو ان کو دیکھو۔ تو یہ غور و فکر انسان کو جب اس بات تک پہنچاتا ہے کہ اس قدر پروسیس لمبا، کمپلیکس، اتنے مختلف فیکٹرز، عوامل کو شامل کر کے ہوا ہے، تو آدمی کے اندر پھر عقل کے ذریعے سے دل میں وہ شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا پیچھے کہ والدین کی شکر گزاری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جب ماں کی کنٹریبیوشن کا ذکر کیا تو اس پورے پروسیس کو بیان کیا کہ اس نے حملتہ امہ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا، اس کا حمل اٹھایا، وہناً علی وہن، تکلیفوں پر تکلیفیں جھیل کر، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں۔ سو یہ شکر گزاری کو پیدا کرنے اور اس کے احساس کو بیدار کرنے کا طریقہ ہے جو قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا ہے۔ آدمی دودھ پیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے غور کیا کیسے، کہ وہ گائے جس کا دودھ تم پیتے ہو، اس کے پیٹ میں اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ بین فرث و دمن، گوبر اور خون کے درمیان سے وہ مشروب نکلتا ہے، سائل شاکرین، جو شاربین، تو جو پینے والے ہیں دودھ، ان کے لیے نہایت سازگار اور موزوں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس پر جب انسان غور کرتا ہے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی بنانے والے نے، ہمارے رب نے اس کے لیے جو اہتمام کیا ہے وہ بڑا غیر معمولی اہتمام ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے اس پروسیس کا بیان اصل میں اس چیز کو پاسبل بناتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ شہد کی مکھی کیسے مختلف پھولوں پر جا کے رس چوستی ہے اور پھر وہ تمہارے لیے مشروب بنتا ہے کہ جس میں تمہارے لیے شفا بھی ہے۔
اصل میں یہ سارا جو نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے، اس نظام کو اس نے بنایا ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ایسے کہ اس میں اللہ کے حکم سے مختلف عوامل ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے مل کر اس کو ممکن بناتے ہیں۔ ویسے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے توحید کے حق میں شہادت کے طور پر بھی، کہ بھائی اگر مختلف الہ ہوتے، مختلف فورسز ہوتی، مختلف معبودوں کے کنٹرول ہوتے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کائنات کا چپا چپا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ڈسپلن میں بندھا ہوا ہے اور طے شدہ مقاصد کو پورا کر رہا ہے۔ شکر گزاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ معاملہ کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی انسان کے ساتھ معاملہ ہے کہ اس کی زندگی میں ایسے تجربات ہوتے ہیں جن سے اس کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ مثلاً ہم بھوکے ہوتے ہیں، ہم پیاسے ہوتے ہیں، ہم شدید ضرورت میں ہوتے ہیں، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کھانا اور یہ پینے کے مشروبات یہ کتنی بڑی نعمت ہیں۔ کب احساس ہوتا ہے؟ جب بھوک اور پیاس کے بعد ہم کو یہ نعمتیں میسر آتی ہیں۔ اس کا تجربہ رمضان میں ہر افطاری کے وقت ہم کو ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ قدر نعمت بعد الزوال۔ انسان زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بارہا بیمار پڑتا ہے۔ ابھی آپ ہٹے کٹے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہے، لیکن جیسے ہی نعمت آپ سے تھوڑی چھین لی جاتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ شکر گزار ہو۔ یہ شکر گزاری انسان اس سے محروم ہوتا ہے جب وہ غور نہیں کرتا۔ اور وہ غور کیوں نہیں کرتا؟ وہ نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے کہ یہ جو کچھ مجھے میسر یہ تو گیون ہے۔ بھائی آپ گوگل میں ڈالیں لاہور اور سن رائز تو آپ کو مل جائے گا، اتنے بجے سورج نکلے گا، سن سیٹ اتنے بجے سورج غروب ہوگا، ایسے جیسے کہ کوئی ہمارا کوئی غلام ہے۔ یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ جس نے یہ نظام بنایا ہے اصل میں وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو انسان اس غور و فکر سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی معلوم ہوتی ہے قرآن مجید سے کہ چونکہ شکر اصلاً انسان کے دل میں ہوتا ہے، شکر گزاری کا انسان کے اندر جو نتیجہ ہے یا آپ کہیے جو فیلنگز ہیں وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے دل کا اس کے لیے ریسیپٹیو ہونا ضروری ہے، یعنی اگر دل بند ہو گیا ہے ان جذبات کے لیے، ان احساسات کے لیے، آپ چاہے عقلی طور پر کتنا ہی غور و فکر کیوں نہ کر لیں، آپ کے اندر شکر گزاری پیدا نہیں ہوگی۔ اور دل کیوں بند ہوتا ہے؟ خواہشات کے پیچھے اندھا دھند لگنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر غبار آ جاتا ہے۔ دل انہی نعمتوں کو کہ جو اللہ کی مہربانیاں ہیں جن پر انسان غور کرے اور ان کو استعمال کرے تو اس کا شکر ادا کرے، انہی کے پیچھے ایسا آنکھیں بند کر کے دوڑ پڑتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ احساس اس کے اندر موجود ہی نہیں رہا۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ شکر گزاری کے لیے یہ ضروری ہے
کہ انسان اپنے دل کو پاک صاف رکھے۔ شکر زبان سے ادا ہوتا ہے، اگرچہ کہ حقیقت میں وہ انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ زبان سے ہم شکر ادا کرتے ہیں اس لیے کہ اگر دل میں وہ کیفیت ابھی نہیں آئی تو آ جائے، لیکن اصل میں یہ جاننا چاہیے کہ ہے یہ اصل میں دل کی کیفیت، اور اس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب ہم کو اس کی توفیق ملے کہ ہم اللہ کا شکر کریں تو پھر ہم اس کا اظہار بھی کریں۔ اظہار کا مطلب یہ ہے کہ شکر ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو پا کر۔ نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت ہے، خوراک ہے، دولت ہے، علم ہے، وغیرہ وغیرہ، ہنر ہے۔ آپ اگر شکر گزار بنیں گے تو دل سے اللہ کا شکر ادا کریں گے، زبان سے اس کو بیان کریں گے، اور اللہ کی مخلوق میں اس کو شیئر کریں گے۔ شکر گزاری کا ایک پہلو یہ ہے کہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو آپ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، جو کچھ بھی آپ کو ملا ہے آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ یہی شکر گزاری کا ایک اہم پہلو ہے جس کو کہ دین نے بیان کیا ہے۔ دوسری صفت صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم شاکر بھی ہوں اور صابر بھی ہوں۔ صبر یعنی استقامت، ثابت قدمی۔ جو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے راہ میں رکاوٹیں ہیں ان کے باوجود آپ سیدھے راستے پر چلتے رہیں۔ یہ رکاوٹیں بنیادی طور پر دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا مشکلات ہوتی ہیں یا لالچ، ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، جو آپ کو روکتی ہے کہ آپ جو راستہ آپ کو ملا ہے اس کو آپ اختیار کریں۔ یہ اصل میں جیسے شکر گزاری میں ہے، یہ بھی ایک امتحان ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ سیدھے راستے پر چلیں گے اس لیے کہ آپ کو وہ راستہ معلوم ہے، آپ نے اس کو دیکھا ہوا ہے، اور آپ کو اللہ کی شکر گزاری کے مواقع ملے ہیں۔ اب ذرا آپ کو وقتی طور پر اس سے محروم کیا گیا ہے تو آپ اس کے باوجود اس راستے کو اختیار کیے چلے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے، صبر کرنے کی بنیاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر صرف اللہ کے تعلق کے ذریعے سے، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا تو آپ صبر کر سکتے ہیں، جس کو کہ قرآن مجید نے پھر یوں بیان کیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ مدد چاہیں صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یعنی اصل میں آپ نے صبر کرنا ہے، لیکن یہ صبر آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کو اللہ سے ملے گا، اور اللہ سے یہ صبر کیسے ملے گا؟ آپ جب نماز پڑھیں گے، اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے، رکوع کریں گے، سجود کریں گے، تو آپ کو اسٹرینگتھ ملے گی، آپ کو وہ روحانی طاقت ملے گی جس کے بعد آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوگا کہ آپ صبر کریں۔ اللہ کے تعلق کے بغیر انسان کو صبر نہیں مل سکتا۔ اللہ کے تعلق سے یہ صبر کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے تعلق سے صبر، ہمت، استقامت، ثابت قدمی ایسے ملتی ہے کہ بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی اسکیم ہے، اور اگر اللہ نے نعمتیں دی تھیں اور اب نعمتوں میں سے کچھ اس نے واپس لے لی ہیں تو یہ اس کی اسکیم ہے، وہ آپ سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ کوئی آپ کے اوپر آفت، مصیبت
لعنت نہیں آئی ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے۔ جب اس کا امتحان ہے اور وہ آپ کو پرکھ رہا ہے تو ہم اس سے ہمت مانگتے ہیں اور وہ ہمت دیتا ہے، وہ صبر کی توفیق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں شاید صبر کو فلسافیکلی سمجھانے کے لیے سب سے بہترین مقام سورہ کہف کا وہ واقعہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان بزرگ کا واقعہ ہے جن کو عام طور پر خضر کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں زیادہ صحیح بات یہی لگتی ہے کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے۔ دنیا میں انسان کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں بے صبرا بے چین ہوتا ہے، کیوں مایوس ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو بہت سے ایسے تجربات ہوتے ہیں، وہ ایسے مراحل سے گزرتا ہے کہ جس میں اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، جو موجود تھا وہ چھن گیا ہے، جو ہمارے خیال میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا، ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہ تھی اور ہو یہ گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ اس واقعے نے یہ بتایا کہ اصل میں کیا ہے کہ آپ جو کچھ دنیا میں دیکھتے ہیں وہ اصل میں حقیقت کا ایک حصہ ہے، ادھورا حصہ ہے۔ پکچر کو آپ کو دکھایا جا رہا ہے ذرا ایک جانب سے، جب آپ کے سامنے اللہ کی پوری اسکیم آ جائے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جو ہوا تھا ویسے ہی ہونا چاہیے تھا، بالکل صحیح ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو سب کچھ جانتا ہے، وہ جو الٹیمیٹ مقاصد رکھتا ہے، گولز رکھتا ہے، وہ اگر سارے کے سارے سامنے آ جائیں اور انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے فیصلوں کے پیچھے کیا مصلحتیں، کیا حکمتیں ہیں، تو آدمی کے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے، انسان صبر کرے گا، انسان یہ کہے گا کہ بس ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ آخر یہ ہوتا نہیں تھا، ابھی بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کڑوی دوا دی جائے، ایک زمانے میں ٹیکے لگتے تھے، ہمارے بازو پہ نشان پڑے ہوتے تھے، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ ٹیکہ تکلیف دہ ہے لیکن اس کے بعد آپ کی بیماری دور ہو جائے گی، تو صبر آ جاتا تھا، حوصلہ آ جاتا تھا۔ بڑے بڑے سرجریز ہوتی ہیں، آپریشنز ہوتے ہیں، انسان کروا لیتا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم سبھی نے تجربہ دیکھا ہے ابھی پچھلے چند سالوں میں، وہ کیا گھساتے تھے ناک کے اندر کووڈ ٹیسٹ کے لیے، بندہ کہتے یار خدا کے واسطے کوئی شریفانہ طریقہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم اس کو برداشت کرتے تھے اس لیے کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلنا ہے۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے ساتھ جو کچھ مشکلات آ رہی ہیں، جن تکالیف پریشانیوں سے آپ گزر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے بری نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی اسکیم میں اس میں آپ کے لیے بہت کچھ بہتری رکھی ہوئی ہے، لکھی گئی ہے، تو آدمی کو صبر آ جاتا ہے۔ جب یہ آدمی کو معلوم ہو کہ وہ غریب ملاح کہ جن کا روزگار ہی کشتیوں کے ذریعے مچھلی پکڑنا یا مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تھا، اور وہ کشتی بھی عیبدار ہو گئی، تو بندہ تو یہ کہتا ہے کہ خدا یہ کیا زیادتی ہے، ایک ہی کشتی تھی ہمارے پاس اور وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں چھید ہو گئے ہیں، ٹوٹ گئی ہے، بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو انسانیت کے نمائندے تھے، انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے ایک بچہ ہے، والدین کا پیارا بچہ ہے، اور اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ ظاہر انسان کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کو تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بدتمیز قسم کے لوگ ہیں جو مہمانوں کی مہمان نوازی بھی نہیں کرتے ہیں اور ان کا بھلا ہو جاتا ہے، ان کی بستی میں گری ہوئی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، بندہ کہتا ہے یہ کیا دھاندلی ہو رہی ہے بھائی، نہایت ہی بیکار قسم کے لوگ اور ان کے کام ہو رہے ہیں۔ نہیں، یہ اصل میں وہ چیز ہے جو آپ کو بس نظر آئی ہے، اور جو کچھ آپ کو نظر آیا ہے وہ اصل میں ادھوری پکچر ہے، وہ حقیقت کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے پوری حقیقت آ جائے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا ہے؟ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ آپ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس پہ بھروسہ کریں۔ اس کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا، وہ آپ کا برا نہیں چاہتا، وہ حکیم ہے، وہ دانا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل آ رہی ہے تو اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ یہ محض کوئی
ایک نیکی کا وہ نہیں ہے اظہار. سوچتے ہیں بعض لوگ پیدائشی طور پہ نیک ہوتے ہیں, وہ کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتے, وہ پتہ کہتا ہے یار یہ اب اس نے تو ہمیشہ یہی کچھ کہنا ہے. نہیں, یہ ایک حقیقت ہے. اپنے فلسفے میں, اپنی تفصیل میں جب آپ کو پوری پکچر سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہی سمجھداری ہے. یہی سمجھداری ہے کہ آپ مانیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, یعنی مجھے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن جو کرنے والا ہے اگر وہ یہ کر رہا ہے, اسی کا فیصلہ ہے, تو مجھے اس کے فیصلے پر اطمینان ہے, بیکاز آئی نو کہ وہ کوئی غلط کام میرے لیے کوئی برا فیصلہ نہیں کرتا. تو یہ صبر کا آپ یوں سمجھیے کہ اس کی بنیاد ہے. ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم صبر کریں, صبر جمیل, صبر جمیل, جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا اور کیا. یعنی ظاہر ہے کہ آدمی کے اوپر اگر کوئی مشکل آئے تو کسی نہ کسی وقت تو صبر آ ہی جائے گا. کو 5-6 دن تک رو دھو کر چیخ و پکار کر کے, تو وہ صبر کیا ہے, وہ تو سٹیمنا مک گیا. اس کے بعد اب آدمی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے. تو یہ تو صبر نہیں ہے. صبر جمیل تو یہ ہے کہ پھر آدمی اس کو برداشت کرے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی خدا نخواستہ ٹریجڈی ہوئی ہے تو وہ اس کو آنسو نہ آئیں یا وہ اس پر غمگین نہ ہو, لیکن اس کو اچھے ڈیسنٹ طریقے سے آدمی جھیلے اور اپنی زبان سے کوئی بری بات نہ کرے, کوئی واویلا نہ کرے, اور معلوم ہو کہ ایک بندہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا امتحان ہے ہی صبر اور شکر کا امتحان. یا آپ صبر کے امتحان سے گزرتے ہیں یا آپ شکر کے امتحان سے گزرتے ہیں. ایکچولی یہ بدلتا رہتا ہے. کبھی صبر کا امتحان ہوتا ہے, کبھی شکر کا امتحان ہوتا ہے. کبھی آپ کو دے کے آزمایا جاتا ہے اور کبھی آپ سے لے کر آزمایا جاتا ہے, اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے. وہ جس دنیا میں رہتا ہے اس دنیا میں وہ اس بات کو ایکنالج کرتا ہے کہ نہیں کرتا کہ ایک حکیم و دانا, رحمان و رحیم ہستی ہے کہ جو اس کو چلا رہی ہے. یہ بات زبان سے کہنی تو آسان ہے, لیکن زبان سے کہنے کے بعد اصل میں صبر اور شکر یہ دو رویے ہیں کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے زبان سے ایمان کا اظہار کیا ہے وہ واقعی آپ کی شخصیت میں, آپ کے دل میں اترا بھی ہے کہ نہیں اترا. تو قرآن مجید نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ لوگ کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ دعویٰ ہے جب تک کہ اس دعوے پر انسان پورا نہ اترے. چنانچہ سورہ عنکبوت ہے, سورہ نمبر 29, اس کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ احسب الناس, کیا لوگوں نے گمان کیا ہے, ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کہ وہ بس چھوڑ دیے جائیں گے محض اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائے, وہم لا یفتنون, اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تو یقیناً آزمایا ہے ان کو بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, تو اللہ جان کر رہے گا ان کو بھی کہ جنہوں نے سچ کہا, یعنی یہ کہ ہم ایمان لائے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور وہ جان کر رہے گا ان کو بھی کہ جو جھوٹے ہیں, تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. اسی بات کو چند آیات بعد یوں بیان کیا گیا, فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, تو اللہ جان کر رہے گا اس کو کہ وہ کون ہے کہ جو ایمان لائے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ, اور وہ جان کر رہے گا کہ کون منافق ہیں. ایز اے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, مجبوری تھی, سارے کہہ رہے تھے اسی بول لے لے, لیکن اس کا مطلب ان کے ہاں کچھ نہیں ہے. یہ بات بھی ایک عجیب بات ہے کہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ بھائی بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے, یعنی
خوب، بڑی آزمائش سے گزر رہا ہے، یعنی بڑی مشکل میں ہے، یہ نہیں جانتے کہ سارے ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اچھے ہیں، خوشحال ہیں، مزے آ رہے ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی یہ بھی آزمائش ہے، اور اگر مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، یہ بھی آزمائش ہے۔ سو بیسیکلی یہ ایک بے ایمانی کا جملہ ہے، یار بڑی آزمائش ہے۔ ابے آزمائش تیری بھی ہے بھائی، یہ آپ کیوں نہیں ایکنالج کر رہے کہ ایک آزمائش صبر کی ہے اور ایک آزمائش شکر کی ہے۔ چنانچہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، کائنڈ آف گلا کیا سورہ فجر میں، سورہ نمبر 89، اس کی آیات ہیں 15 اور 16۔ فَأَمَّا الْإِنسان، انسان کا عجیب معاملہ ہے، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، فَأَكْرَمَهُ، اور اس پر اکرام کرتا ہے، وَأَنْعَمَهُ، اور اس کو انعام دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی، کیا کہنے ہیں، مزے آ گئے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر رزق تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، دونوں ہی آزمائش ہیں، دونوں کے لیے کہا، وہ بھی آزمائش ہے اور یہ بھی آزمائش ہے۔ اور آگے یہ بات اصل میں کہی جا رہی ہے مکے کے سرداروں کو۔ تو شکر گزاری کا تقاضا میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ کی نعمتوں کو شیئر کرنا اور اس کو ماننا کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ملامت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نہیں، تم نے اس کو بات کو سمجھا ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ تم یہ کر رہے ہو، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ سو معلوم یہ ہوا کہ اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایکنالج کریں کہ یہ خدا کی نعمتیں جو ہم کو ملی ہیں، یہ اس کا انعام ہے، ہم اس پر اس کے شکر گزار ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا اس کی اسکیم میں جو کچھ ڈپرائیوڈ ہیں وہ بھی ہماری طرح برابر کے ہیں، اور صرف ہم نے جا کے ان کو پارسل میں پیک کر کے کھانے بانٹنے نہیں ہیں، بلکہ عزت دینی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کو کھانا نہیں دیتے، بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اور آخر میں سورہ مبارکہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب لوگ وہ ہیں جو نفس مطمئنہ ہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، یہ کون ہے؟ جو اچھے حالات میں بھی اور مشکل حالات میں بھی، تنگی میں بھی، فراوانی میں بھی اللہ پر راضی، اللہ کے ساتھ راضی، یہ نفس مطمئنہ، یعنی انہیں اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پر راضی ہیں، اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نکمے ہو گئے بیٹھ جاؤ کہ یہ جو ہوتا ہے ہونے دیں، یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے، لوگوں کے اندر بیلنس نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے، جو آپ کو اللہ نے عقل دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے، لیکن جو مرضی کر لیں، آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، اللہ کے فیصلے کو آپ فرسٹریٹ نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ تو یہ دو شاید سب سے نمایاں صفات ہیں، صبر اور شکر، صابر اور شاکر۔ اسی سے متعلق جڑی ہوئی ہیں چیزیں، ایک بات جو قرآن مجید میں بار بار بیان کی جاتی ہے وہ ہے ذاکرین اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے کہ ایمان والو اذکروا اللہ ذکراً کثیرا، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تسبیح کرو اس کی صبح و شام۔ یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں، اس لیے کہ جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں اگر اپنے والد مرحوم کو یاد کروں تو یہ تو سمجھ میں آتی ہے،
ایک زندگی میں نے ان کے ساتھ گزاری، اگر دنیا میں اب وہ نہیں بھی ہیں تو میں ان کو یاد کر سکتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ واقعات یاد ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہاں ملاقات ہوئی ہے؟ ہوئی ہے، قرآن بتاتا ہے کہ ہوئی ہے، تبھی تو ہم اس کی ان نعمتوں کو دیکھ کر پا کر ہم جب غور کرتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اگر صحیح طرح سے ہم یاد کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم دنیا کا سب سے صحیح کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے ہم کو وہ چیز حاصل ہوتی ہے جس کو اطمینان کہتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اللہ سے ملے ہیں۔ ایک موقع تھا جب ہم سب کو اس نے اکٹھا کر کے اپنے ملاقات کا شرف دیا، پھر اس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، وہ واقعہ بھلا دیا مگر دنیا ایسے بنائی کہ اس میں اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ جب ہم ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو پھر اس کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ عقل سے ہم سوچتے ہیں، لیکن سوچنے کے بعد وہی بات جو شکر میں ہوتا ہے وہی ذکر میں ہوتا ہے، دونوں ملی جلی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے دل میں اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے، اس لیے ذکر بھی اصل میں دل کا عمل ہے۔ زبان اس میں معاون بنتی ہے، ایک ریمائنڈر بنتی ہے۔ اسی سے اس فرق کو جان لیں کہ ذکر میں اور وظیفے میں کیا فرق ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ تسبیح لے کے تو اللہ تعالیٰ کے نام پڑھتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک وظیفہ ہے اگر یہ محض زبان سے ہو رہا ہے اور اس میں اس کی کوشش ہی نہیں ہے کہ وہ دل میں جائے۔ اس لیے کہ دل میں تو جائے گا جب آپ الفاظ پر غور کر کے دھیان کر کے اللہ کو حقیقت میں یاد کریں گے، تب وہ ذکر ہوگا، ورنہ وہ وظیفہ ہے۔ اور یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے ہاں، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں، آئی ڈونٹ نو دوسرے مسلم ممالک معاشروں میں کیا معاملہ ہے، کہ جو دین کی روح ہے، دینی اعمال کی، اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے ثواب کے تصور کو ایگزیجریٹ کر کے۔ نماز پڑھیے ثواب کے لیے، حج کیجئے ثواب کے لیے، زکوٰۃ دیجئے ثواب کے لیے، ذکر کیجئے ثواب کے لیے، اللہ اللہ اللہ۔ اور بھائی ثواب اللہ کا وہ انعام کا وعدہ ہے کہ جو کرے گا، پر کس چیز پہ کرے گا؟ اس اصل حقیقت کو پانے پر کہ جو ان اعمال میں چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ جتنا آپ کا دل صاف ہوگا، جتنا آپ غور کریں گے، جتنا آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، اتنا آپ کے دل میں خدا کی موجودگی کا احساس بیدار ہوگا، اور اس کی وہ ملاقات کے جو آپ کی اس کے ساتھ ہوئی، اس کے ایونٹس اور ڈیٹیلز آپ کو یاد نہیں آئیں گی، اس کی کیفیت آپ کو محسوس ہوگی، اور جب یہ ہوگا تو اللہ ثواب دے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اصل چیز کو درمیان میں سے نکال کے عمل کو ثواب سے ریلیٹ کر کے سب کچھ ختم کر دیا۔ یہی تو وجہ ہے بھائی، یہی وجہ ہے کہ بندہ صبح و شام ذکر بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے اور لوگوں کی ٹانگیں کھینچتا ہے اور ذلیل کرتا ہے، انا اس کی بڑی ہوئی ہے، ذکر پڑا کرتا ہے کھچ کھچ کے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اصل چیز داخل ہی نہیں ہوئی۔ اگر وہ اصل چیز داخل ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی بدتمیز ہو اور دوسروں کو ذلیل کرنے والا ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو اور دنیا میں دھاندلی مچانے والا ہو؟ اللہ انسان کے دل میں داخل ہوگا تو بندہ فرشتہ نہیں بن جائے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ برائی کرے اور برائی اس کے اوپر غالب آ جائے۔ غالب کیسے ہے یار؟ اس کے دل میں اللہ ہے، بستا ہے۔
تو یہ جو ہمارے ہاں ایک ٹریجڈی ہوئی ہے کہ دین کے بیان میں عمل اور ثواب یہ دونوں کو شامل کر دیا گیا اور درمیان کی اصل چیز غائب ہو گئی. جس چیز پہ دیکھو یہ ثواب ملے گا, اتنا کرو گے ثواب ملے گا. اور پائجن کیوں ملے گا؟ اللہ کا حکم ہے. پتہ نہیں کیا چکر ہے یار یہ. تو یہ اتنی الاؤ می ٹو سے جوش میں آ گیا ہوں تو یہ کہنا پڑے گا, اتنی بورنگ چیز ہے یار. اس سے کیسے آدمی اٹریکٹ ہو؟ اس لیے کہ یہ تو آپ نے بس ایک چیز سمجھا دی ہے, جو اصل حسن ہے, جو اصل اسپرٹ ہے, اس سے آپ نے لوگوں کو محروم کر دیا ہے. سو ذکر یہ دل کا عمل ہے. وظیفہ ٹک ٹک ہے, وہ پڑھتے جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے اجر نہیں ملے گا, اجر دینے والا اللہ ہے, لیکن اصل اجر اس اسپرٹ کا ہے جو کہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, جو خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. دلی تو ہے, خدا کے ساتھ دلی تعلق ہو, یو اسٹارٹ لونگ ہم, آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے. پھر آپ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے یار کوئی تقریر کرے گا تو بڑا جوش آتا ہے, بتا وہ تقریر کرنا بڑا جوش آتا ہے. پھر آپ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ اسپرٹ احساس ملے گا. تو یہ ذکر میں گزارش کر چکا, یہ ذکر آپ کیسے کرتے ہیں, اس کی بہترین شکل نماز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو, اقم الصلاۃ لذکری, نماز کا اہتمام کرو میرے ذکر کے لیے, میری یاد کے لیے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا, چنانچہ نماز پڑھی. تو ایک نماز ہے اور دوسرا قرآن ہے. لازم ملزوم, قرآن کو پڑھیں گے اللہ کو یاد کریں گے. قرآن کو پڑھیں گے یار یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے. کیا قرآن کو پڑھیں گے عربی میں, کیوں؟ ثواب کے لیے. کمال نہیں ہے یار یہ, یعنی مائی گڈنس. قرآن کو پڑھیں گے ثواب کے لیے. یار قرآن کو پڑھیں گے غور کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, تدبر کے لیے, خدا کی اسکیم جاننے کے لیے. قرآن کمال ہے, انسان کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس سے ثواب حاصل کیا. وہ کسی نے صحیح کہا کہ یار یہ وہ والی بات ہے کہ آپ بڑی زبردست توپ لے کے آئے اور کیا کیا, مچھر مارنے شروع کر دیے. خدا کے واسطے یار, مطلب قرآن سے آپ کو سمجھنا ہے, غور کرنا ہے, اس کی ڈیپتھ میں جانا ہے. یہ ذکر ہے. چنانچہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرنا یہی اصل میں دین میں اصل مقصود مطلوب ہے. اور اس میں انسان کے دل پر ذکر کے راستے میں رکاوٹ وہی ہے کہ جو شکر کے راستے میں ہے, اور وہ گناہ. غلط کام کریں گے اللہ یاد نہیں آئے گا. کیوں آئے گا بھائی یاد؟ لیکن یہ بڑا اس کی مہربانی ہے, بڑا اس کا احسان ہے. آپ غلط کام کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے دل سے, تو ایسا ٹوٹ ٹوٹ کے آئے گا اس کا ذکر کہ آپ آپ محسوس کریں گے ایک دفعہ پھر آپ کو اس کا تعلق مل گیا, آپ اس کے قریب آ گئے. تو یہ اس کا ذکر ہے. اور انسان جب اس اللہ کے ذکر کو جاری رکھتا ہے, سوچ سمجھ کے, غور و فکر کر کے, تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے نتیجے میں پھر اس کو اللہ کی بنائی ہوئی اس دنیا کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور زندگی ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کی کہ جو عقل والے ہیں. الذین یذکرون اللہ, وہ لوگ کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل. اور یاد ہی نہیں کرتے بلکہ وہ غور و فکر کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر بھی کرتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں وہ اس کنکلوژن تک پہنچتے ہیں
ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے خدا تو نے اس دنیا کو بغیر وجہ کے پیدا نہیں کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا تو نے بنائی ہے اس لیے کہ آدمی 60 70 80 سال کے بعد فوت ہو جائے، ختم ہو جائے، برے لوگ بھی آئیں چلے جائیں ختم ہو جائیں، اچھے لوگ بھی آئیں ختم، یہ نہیں ہو سکتا۔ سبحانہ کا، تو پاک ہے اس عیب سے کہ تو کوئی بیکار کام کرے۔ فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ جب یہ نتیجہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ دنیا یہ خود مکمل نہیں ہے، تو بالکل بیکار بات ہے کہ یہ دنیا اس نے بنائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ جب ہونے والا ہے تو ہمیں اس برے انجام سے بچا لے۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ایک چوتھی خوبی میں ایڈ کر رہا ہوں، وہ اس سے متعلق، یہ ساری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے مستغفرین بالاسحار، اللہ سے معافی مانگنے والے صبح کے وقت۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کرتے ہوئے میں معافی مانگتے ہیں۔ معافی مانگتے ہیں کیوں؟ انسان کمزور ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان اس دنیا میں رہتا ہے، دنیا میں بڑی ٹیمپٹیشنز ہیں، دنیا میں بڑی رنگینیاں ہیں، آدمی سے غفلتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، اللہ ہی معاف کرے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ لیکن پھر اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنی غلطی کو محسوس کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ احساس خاص طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صبح کے وقت ہوتا ہے، جب آدمی فریش ہوتا ہے اور فریشنس میں وہ محسوس کرتا ہے کہ یار بڑی گڑبڑ ہو گیا، یہ کیا گھٹیا حرکت کی تھی میں، آئی شوڈنٹ ہیو ڈن اٹ۔ تو پھر انسان اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور صبح کے وقت وہ اس سے معافی مانگتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک بڑا موقع ہوتا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ نمبر 3، اس کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں بیان کی اپنے بندوں کی، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، وہ صبر کرنے والے، سچے، فرما بردار، خرچ کرنے والے اس کے راستے میں، اور صبح کے وقت معافی مانگنے والے۔ کتنی بڑی پریویلیج ہے کہ بندہ صبح اٹھ کے تہجد کے وقت سجدہ ریز ہو کے اللہ سے معافی مانگے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کریں مجھے پسند ہیں، اس سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں کو معلوم ہے کہ ہم کمزور لوگ، گڑبڑ ہو جاتی ہے، اب جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے لیکن بہرحال ہو جاتی ہے، زبان سے ہو جاتی ہے، نگاہ سے ہو جاتی ہے، عمل سے ہو جاتی ہے، ہر چیز سے ہو جاتی ہے، کانوں سے ہو جاتی ہے، لیکن پھر احساس ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ، خدا معاف کر دے۔ سو یہ موقع ہے کہ وہ بیان کرتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو توبہ استغفار جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اصل میں غلطیوں کا احساس ہے، اور اسی میں وہ ہے، اسی میں ساری گیم ہے کہ کمزور تو سارے ہیں، بعض مستغفر معافی مانگنے والے کمزور ہیں اور بعض ضدی ہیں، کیے چلے جاتے ہیں، اصرار کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا فرق ہے سارے کمزور۔ ایک کمزوری وہ ہے کہ جس کا احساس ہو جائے اور آدمی معافی مانگے، اور یہ اس کے لیے روزانہ کا عمل لگتا ہے، اور ایک کمزور وہ ہے کہ جو ضد کرتا ہے۔ اور پتہ ہے ضد کیوں کرتا ہے بندہ؟ اس کا آغاز کیا ہوتا ہے؟ یو بلڈی ول جسٹیفائڈ، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتا۔ آج ہی میں کیتا سی، کیا مسئلہ کیا ہے یار، یہ مطلب اس کی وجہ یہ تھی، میں بالکل ٹھیک تھا، غلط تو تھا یار، تو وہ تو موقع آ گیا تھا۔ کیا خدا کے واسطے کتنے محروم ہیں یار ہم، یار کیا مسئلہ ہے آپ کو اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنے میں؟ وائی ڈونٹ یو کرٹیسائز یور سیلف؟ خدا کی طرف سے یہ دنیا تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ تم اللہ سے معافی مانگو، اپنے دل کو پاک صاف کرو۔ اپنی انا کو کہاں لے جاؤ گے؟ مرنے کے بعد کدھر جائے گی وہ؟ تو یہ بہت بڑی توفیق ہے جن کو مل جاتی ہے، جو اللہ کے عاجز بندے ہیں، جو معافی مانگتے رہتے ہیں اپنی غلطیوں پر۔ اور بڑے ہی محروم القسمت ہیں وہ لوگ
کہ جو غلطی کرتے ہیں اور پھر غلطی کے بعد ان کی انا آ کے اس غلطی کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ نہیں میں بالکل ٹھیک تھا، غلط تم تھے یا غلط وہ تھا. یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے کیا کیا میرے ساتھ، اس نے اس طرح کے حالات کیوں پیدا کیے. سو یہ مستغفرین بالاسحار. قرآن مجید نے سورہ توبہ ہے، سورہ نمبر 9، اس کی آیت نمبر 112 میں جہاں اوصاف بیان کیے ہیں اپنے پسندیدہ بندوں کے، اس میں اس نے سب سے پہلا جو وصف خوبی بیان کیا وہ ہے التائبون، بار بار توبہ کرنے والے. وہی والی بات، بار بار غلطی ہوگی، پلیز اس کا یہ مطلب نہ لیں کہ جان بوجھ کے آپ پلاننگ کے ساتھ کریں، ہو جائے گی. آپ کوشش کریں گے کہ نہ کریں مگر ہو جاتی ہے. تو جب ہوگی آپ توبہ کریں گے، بار بار توبہ کریں گے، اس لیے کہ ہم کو خدا تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو مائل کرنا ہے. قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس توبہ کرنے کا طریقہ یا اس میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اس کے راستے میں خرچ کریں. یہ مال کے جس کی وجہ سے آدمی بہت ایسا ہوتا ہے کہ غلط راہ کی طرف چل پڑتا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ یہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھیوں میں سے بعض کمزور ہیں، وہ کہا کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اچھے کام کرتے ہیں کچھ برے کام کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں. تو خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اور آپ ان کو پاک کریں اور اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں. آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکینت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 17 اور 18 میں توبہ کے بارے میں جو بات بیان کی ہے، آپ یوں سمجھے کہ وہ اصل بات ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کو، یہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اس کی مہربانی ہے، ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے جو گناہ کرتے ہیں بجہالت، جذبات میں آ کر، کمزوری کی وجہ سے کہیں پھنس گئے، کوئی حالات ایسے ہو گئے، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں. یعنی جیسے ہی احساس وزن میں گناہ کا ایک وہ ہوتا ہے ماحول، اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے جذبات ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ختم ہوا تو بندے کو ایسا یہ کیا کیا میں نے، غصہ آیا، غصے بک دیا، اور اس کے بعد او مائی گاڈ استغفر اللہ، تو وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. لیکن اگلی آیت کہتی ہے کہ لیست التوبہ، اللہ تعالیٰ ہرگز توبہ قبول نہیں کرے گا ان کی کہ جو برائی کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ موت ان کے قریب آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں. یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہوگی ہے تو آپ توبہ نہیں کر سکتے. موت سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی موت سامنے آ جاتی ہے، یعنی آدمی کو نظر آ جاتا ہے کہ فرشتے آ گئے. اکثر ایسا لگتا ہے کہ فرشتے نظر آ جاتے ہیں، اور اس وقت توبہ کیوں قبول نہیں ہوتی، بس یہ میری آخری سٹیٹمنٹ ہے، اس وقت توبہ معلوم ہوتا ہے اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی کا امتحان ہے کیا. دنیا کی زندگی کا امتحان ہے غیب کا امتحان. ہمیں اصل حقیقتیں نظر نہیں آ رہی، اللہ نظر نہیں آ رہا، آخرت نظر نہیں آ رہی، فرشتے نظر نہیں آ رہے، اس لیے کہتے ہیں یار پتہ نہیں کنے ویکھے ہے، چلو پھر چلتے ہیں. فرشتے نظر آ گئے تو اس کے بعد کیا بندہ کہے گا یار ذرا تھوڑا جب میں ایک اور میں چسکی لگاتا ہوں، ذرا پلیز ویٹ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اٹس اوور. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ میچ کھیل رہے ہیں فٹ بال کا، تو آپ جتنے مرضی گول کریں، یار وسل بج گئی اب گول نہیں ہوگا، اٹس آل اوور. سو آدمی زندہ ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے. مے بی 2 days before his actual death, clinical death, مے بی 1 week before it, مے بی 2 hours before it. لیکن جب موت نظر آ جاتی ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. جی پہلے ریلیونٹ ٹو دی ٹاپک ایک کوسچن، دین یو کین آسک دی سیکنڈ.
سر میرا یہ کوشچن تھا جس میں آپ نے شروع میں کہا کہ کچھ یونیورس میں ہیں ایسی نعمتیں جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، نام شکر کرتے ہیں، جس میں آپ نے سورج کی بات کی، جس طرح ستارے ہیں، آسمان ہیں، بارش، فصلیں، جس طرح قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. لیکن اس کا ایک جو کاؤنٹر خیال آتا ہے کہ جب اللہ نے یونیورس بنائی اور ہمیں امتحان کے لیے بھیجا، تو یہ ساری چیزیں تو اللہ نے سسٹیننس کے لیے بنانی تھی. تو ایز این انڈیویجول وائی آئی شوڈ بی تھینکفل فار دوز. مطلب اس طرح اکنامکس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے پبلک گڈ کا، تو یہ تو ساری چیزیں یونیورس کی سروائیو کرنے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. تو مطلب اس کے لیے میں کیوں ان کا پرٹیکولرلی کہ شکر ادا کروں کہ سورج نکلا ہے، یعنی چاند نکلے ہیں، یا اس طرح. یہ آپ کے سوال سے مجھے اپنے ایک دوست کا پرانا سوال یاد آیا، جس میں اس نے بڑی دلچسپ بات کی کہ یعنی یہ جو میرے پیرنٹس میرے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، یہ تو مجبور ہیں. ان کے اندر میرے ساتھ ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے مجبوراً میرا خیال رکھتے ہیں. تو اس میں میں شکر گزار کیوں ہوں؟ شکر گزار اس لیے ہوں کہ اصل میں آپ اپنے اینگل سے دیکھیں. آپ کے ساتھ انہوں نے احسان کیا ہے، آپ پر مہربانی ہو رہی ہے، اور انسان کے اندر یہ احساس رکھا گیا ہے کہ جس کسی نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے وہ میرا منعم ہے، اور یہ میری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میں اس کا شکر گزار بنوں. اور ناشکری کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو آپ نے بیان کیا ہے کہ آپ کہیں یار یہ کون سی خاص بات ہے، اس کو تو کرنا ہی تھا. سو اصل میں اسی کو ہمیں اپنے اندر ورک آؤٹ کرنا ہے، فائٹ کرنا ہے کہ اس نے کیوں کیا، وہ مجبور تھا، وہ مجبور نہیں تھا، آئی ہیو نو آئیڈیا، اٹ از نن آف مائی کنسرنز. اصل بات یہ ہے کہ مجھ پر اس نے احسان کیا ہے، اس لیے میں اس کا شکر گزار اور مرہون منت ہوں. سر آپ نے بات کی تھی کہ جو ہے نا گناہ جو ہے سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ گناہوں پہ معاوضہ نہیں ہوگا، مگر وہ گناہ جو جس نے گھیرے میں لے لیا. اب ایک انسان کیسے معلوم ہوگا کہ اب یہ گناہ جو ہے وہ مجھے گھیرے میں لے چکا ہے، یا اس کی کیا کنڈیشن ہے کہ جس کے بعد جس اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اب دل کے اوپر مہر لگا دیا، میں نے ان کی دل بند کر دی ہے، یہ ہدایت نہیں پائیں گے. تو وہ کنڈیشن، وہ وقت، وہ کب مجھے محسوس ہوگا، یا میں کس طرح تعین کر سکتا ہوں اس چیز کا کہ یہ آپ جو ہے نا یہ گناہ نے مجھے گھیرے میں لے لیا؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب یہ ہوگا تو آپ کا احساس مر چکا ہوگا. یہ احساس زندہ رہتا ہے، بڑے عرصے تک زندہ رہتا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں لگتا؟ نہیں، احساس ہوتا ہے. جب آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو آپ کو احساس نہیں ہوتا. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کرتا تھا کہ جب آپ چیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں پتہ لگتا کہ آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں؟ آپ ایک گھٹیا حرکت کرتے ہیں، آپ اس نقل کو، اس چوری کو آپ جسٹیفائی کرتے ہیں ایک فلسفے کے ساتھ کہ میں اپنے ساتھی کی مدد کر رہا ہوں، حالانکہ آپ سسٹم کو برباد کر رہے ہیں. تو انسان جانتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، قرآن کہتا ہے سورہ قیامہ میں. نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہیں معلوم، بلکہ انسان اپنے نفس کو بصیرہ دیکھتا ہے. ولو القا معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی بہانے، معذرتیں، ایکسکیوزز کیوں نہ پیش کرے. یہ عمل جس کو ختم قلوب کہتے ہیں، جس کو گناہوں کا انسان کو گھیر لینا کہتے ہیں، یہ اس لیے ایک بہت گھناؤنا جرم ہے کہ یہ اچانک نہیں ہوتا بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ آپ کریں، اس کے بعد وہ آپ کو توبہ کی توفیق دیتا ہے. پکڑے آپ اس وقت جائیں گے کہ آپ اس توبہ کی اپرچونٹی کو اویل نہیں کریں گے. اس لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں، اور آپ سن کے اب اس وقت تک بور ہو چکے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو گناہ کرنے پر نہیں پکڑے گا، بلکہ گناہ پر اصرار کرنے پر پکڑے گا، ریپیٹ کرنے پر. جی سر میرا سوال موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے متعلق ہے کہ جیسا خضر علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، اور ہوا بھی یوں. تو لیکن یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا ایک نبی سے، غیر نبی سے تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ انہوں نے جو بے صبری کا ذکر کیا تھا خضر علیہ السلام نے، تو یہ دیکھیں، پیغمبروں کے بارے میں یہ تصور کہ
ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ مجھے تو پیغمبروں کی ساتھ گستاخی لگتی ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ ان کو ڈیزائن ہی ایسے کیا گیا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تو اس میں پھر ان کا کمال کیا ہے؟ پیغمبروں کی عظمت یہ ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی تھی اور اکثر معاملات میں انہوں نے اس کے باوجود غلطی نہیں کی۔ یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن وقت سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور مچھلی کے پیٹ میں ان کو رہنا پڑا اور بڑی مشکلات سے دوچار ہوئے۔ یہ ہے آپ کے سوال کا ایک پہلو جواب کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا زیادہ غالب امکان ہے کہ یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کو ابھی باضابطہ پیغمبری ملنے سے پہلے کا ہے، اسی زمانے کا ہے جس زمانے میں انہوں نے ایک زوردار گھونسا مارا تھا ایک شخص کو اور وہ شخص ڈھیر ہو گیا تھا۔ تو یہ ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن اس کے بعد دائرے کے احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑے مشن سے پہلے کہ جو ان کو سونپا گیا، جس میں ایک بڑی مشکل قوم کو انہوں نے تربیت دینی تھی، ان کو لیڈ کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر کی بنیاد بتائی اور یہ تجربے کے ذریعے سے بتائی، اور تجربات بڑے غیر معمولی ذریعہ ہوتے ہیں انسان کے علم اور تربیت کا۔ جی تو آج سازش ہے جی۔ سر جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ صبر وہ نہیں ہے کہ آپ جب آپ کا اسٹیمنا ہی ختم ہو گیا رو کے تو پھر آپ شروع میں ہی مطلب اس پہ رہنا۔ اس کانٹیکسٹ میں جو حضرت یعقوب کا تھا کہ جب ان کی حضرت یوسف کے غم میں وہ رو کے ان کی بنائی چلے گئی، تو اس کو پھر ہم کس کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے؟ وہ تو نبی تھے تو ان کو بھی تو شروع میں نہیں صبر آتا تھا۔ وہ کیا ہے کہ جو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے غم اور اپنی تکلیف کا اظہار انما اشکو شکایت شکوہ کرتا ہوں اللہ کے سامنے، اس کے آگے سجدہ کر کے، لوگوں کے سامنے میں واویلا نہیں کرتا۔ تو بندے کے اوپر کسی چیز کا غم ہے، یہ تو ہوگا، انسان ہے نا، انسان کے اوپر تو کیفیت آئے گی۔ بے صبری یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے شور مچائیں، واویلا کریں، اللہ کے حضور میں اپنے گلے شکوے پیش کریں۔ یہ تو اصل میں وہ چیز ہے جو انسان کو حوصلہ دیتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، آپ سجدے میں گرے، آپ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے، تو مجھے حوصلہ دے، تو یہ معاف کر۔ تو یہ تو صبر حاصل کرنے کا طریقہ ہے، دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو مجھے موقع دیں کہ آپ کے صبح کے ایک سوال، چونکہ بہت سارے آپ نے سوال کیے تھے، ایک چھوٹے سے سوال کا میں جواب دوں۔ یہ جو بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے نفل، یہ مجھے نہیں پتہ کیا چیز ہے۔ یہ تو اسی صورت میں ہوگی کہ جب آدمی بیمار پڑے گا، لیکن ہمارا سب کانٹیننٹ ایک بہت مزیدار جگہ ہے مذہبی لحاظ سے۔ وہ لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، پھر 3 وتر کھڑے ہو کے پھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ چیئر پہ بیٹھ کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آدمی کی مجبوری ہے۔ ہاں نہیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس میں جو لوگ شور مچاتے ہیں، میں نے گزارش پہلے بھی شاید کی تھی کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بہت سی باتوں کو اگنور کریں۔
آپ نے اگر بیٹنگ کرنی ہے تو بہت سی بالوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. گزارش یہ ہے کہ ہم دنیا میں فیصلے کرتے ہیں اور سوچ سمجھ کے کرتے ہیں, اور وہ فیصلے آپ فرما رہی ہیں کہ آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ غلط ثابت ہو گئے. پتہ نہیں آپ غلط کس چیز کو کہہ رہی ہیں. یعنی ایک نئی آزمائش آ گئی, تو آزمائش تو انہی ہے آپ کے خیال میں جو فیصلے صحیح ہوتے ہیں اور ان کا صحیح نتیجہ نکلتا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق, وہ بھی آزمائش ہوتی ہے. ہمیں اچھی نیت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرنے ہیں, پھر جو نتائج آتے ہیں ان نتائج کو فیس کرنا ہے, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال کرنا جاری رکھنا ہے. اور یقیناً ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں, وہ سیکھتے رہنا چاہیے. لیکن اللہ کے پیغام نے, اللہ کے دین نے جو ہمارے لیے آسانی کی ہے, ہم پر جو مہربانی کی ہے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم اچھی نیت سے جب پلاننگ کر کے معاملات کرتے ہیں اور بہت سی ہمارے فیصلے بظاہر دنیاوی لحاظ سے بظاہر غلط بھی ہوتے ہیں, تو وہ بھی کوئی ناکامی نہیں ہوتی, وہ بھی اصل میں آزمائش ہوتی ہے. کبھی اپنی غلطی پر ضد نہیں کرنی چاہیے, اپنے غلطیوں سے سیکھنا چاہیے, لیکن کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ دنیا ایسی ہے, اس میں امتحانات آتے رہیں گے. جی جی کام جس میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے, بہت سی فارمز ہیں. ایک فارم بہت کامن جس سے ہم سب نے گزرتے ہیں. جن رشتوں میں ہم پیدا ہوتے ہیں, جیتے ہیں, رہتے ہیں, وہ ہم سے کبھی نہ کبھی بچھڑتے ہیں. کچھ ہم سے بعد آنے والے پہلے بچھڑ جاتے ہیں, زیادہ تر ہم سے پہلے آنے والے بچھڑتے ہیں ہماری زندگی. ہمارے نبی کی زندگی میں بھی واقعات ہوئے سارے. کچھ 2-4 واقعات جب نبی کے رشتے بچھڑے ان سے اور انہوں نے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا, صبر کا وہ نبی کی سنت کیا ہے اس پرٹیکولر فارم اور صبر کے بارے میں کیا انداز تھا, کیا طریقہ تھا, شیئر کریں. یعنی ایسا ہرگز نہیں تھا کہ وہ غمگین نہیں ہوئے, ایسا نہیں تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری نہیں ہوئے. جیسے انسان غمگین ہوتا ہے ویسے ہی وہ بھی غمگین ہوئے. لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی اور قرآن سے معلوم ہوتا ہے, یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال کیا تھا, انہوں نے اپنے اس غم کا اظہار اللہ کے حضور میں کیا اور اس کو جھیلا اور برداشت کیا, اور اس کے بارے میں یہی بتایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ کے فیصلے کو ہم نے قبول کیا. یہ بات کہ انہیں اس کا سرے سے غم تکلیف نہیں ہوتی, نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ انسان تھے, انسانوں میں سے سب سے بہترین تھے. یعنی اس سارے غم اور پریشانی کے باوجود انہوں نے اس کو اللہ کی طرف سے فیصلہ مان کر قبول کیا, اور جو اس کے نتیجے میں ایک نیچرل ان کے اندر جو غم کے اظہار کے آثار تھے وہ نظر بھی آئے, مگر کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا. جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں. خاص طور پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے موقع پر اگر توفیق ملے انسان تو نماز پڑھے اور اللہ سے وہ حوصلہ حاصل کرے کہ جس حوصلے کے ملنے کے نتیجے میں انسان کو وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ کر بے چینی نہیں ہوتی, جس کے بعد انسان اپنی بے صبری کا اظہار کرنے لگتا ہے. سو ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہے, اگرچہ کہ ان رشتوں کے جانے کے نتیجے میں غم ضرور ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو میری آنکھوں میں آنسو ہیں یہ اصل میں اللہ کی وہ رحمت ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عنایت فرمائی ہے اور وہ چھلک رہی ہے. ظاہر ہے کہ آپس میں ہمدردی, تعلق یہ تو ہوتا ہی ہے, اور اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا اظہار بھی کرتا ہے, مگر اس کے اظہار میں وہ کنٹرول, ڈسپلن ہونا چاہیے کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیے. ایسے ہی موقع کے بارے میں کیا یہ
आप करें, आप करें। मैं तो शुक्र का टॉपिक है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाह रहा था, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि आपको ऐसे हमें ऐसे उस्ताद दिए आपकी सूरत में जो जिसने हमारी ज़िंदगी में ये गैप ख़त्म किया है कि हम हर तरह के सवाल पूछ लेते हैं। काफ़ी ग्रुप से मैं अटैच हूँ, तो वो फिरके वाले ही है, जैसे देवबंदी बरेलवी हैं, उनसे सवाल पूछो तो एक सवाल के बाद दूसरा सवाल पे जो है ना वो शटअप कॉल ही दे देते हैं। तो आपने ये गैप हमारी ज़िंदगी में पूरा किया है, तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी है। और मुझे ये सजेस्ट किया गया है कि कहीं आइंदा कभी अगर लेक्चर्स का सिलसिला हो तो उसमें एक टॉपिक फ़िरक़े वारियत भी हो, और वो अगर कभी मुझे मौका मिला तो मैं ये बताऊंगा कि ये फ़िरक़े वारियत पैदा ही इसी तरह से होती है कि आप एक नुक्ता नज़र तय कर लेते हैं और उसके बाद उसके बारे में कोई ज़्यादा सवालात और क्रिटिसिज्म एंटरटेन नहीं करते। ये भी अगर आप गौर करें तो एक मिलती जुलती चीज़ है उससे कि जो मैंने अभी डिस्क्राइब की। भाई गलती कौन नहीं करता, गुनाह किससे नहीं होता। एक गलती और गुनाह ये है कि आदमी उसको जब जान लेता है तो अल्लाह से माफ़ी मांगता है, इस्तिग़फ़ार करता है, और एक ये है कि आदमी उस पर ज़िद करता है। शायद आपको ये पैरेलल पसंद ना आए, लेकिन हकीकत ये है कि ओपिनियंस में भी यही मसला है। ओपिनियन आप फॉर्म करते हैं तो ओपिनियन सही भी हो सकता है, ओपिनियन गलत भी हो सकता है। जब आप अपनी अक़ल को खुला रखेंगे और दूसरे की क्रिटिसिज्म और सवाल पर गौर करेंगे, ये मैं अपनी कमज़ोरी का इज़हार आपके सामने करता हूँ कि शुरू में तो मैं डिफेंसिव होऊंगा, लेकिन हो सकता है आपके क्रिटिसिज्म पर मैं जवाब दूं और आपका मुंह बंद कर दूं। अरे भाई उठ के मैं बाहर भी जाऊंगा, लेटूंगा भी, सुबह उठूंगा भी, तो मुझे परेशानी होगी कि ये मैंने क्या फजूल जवाब दिया है। मैं नहीं जानता, ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि जो लोग ये प्रोसेस नहीं करते वो करते क्या हैं। वो फिर एक ब्रेन वॉशिंग है, एक इंडॉक्ट्रिनेशन है, एक ज़िद है, और इस पर अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम सब इससे महफूज रहें, और लोगों को दावत देनी चाहिए कि वो इस अपने आप को इस के गर्दाब से निकालें। और मैं इसलिए एक आखिरी बात, मैं इसलिए ये बात अपने जैसे लोगों को ये कहता हूँ कि हम पर लाजिम है, अगरचे कि इस लाजिम की वायलेशन होती रहती है, मगर हम पर लाजिम है कि हम अपनी बात नरमी से करते रहें। इसलिए कि जहाँ जज्बात ऊंचे हुए वहाँ अक़ल पर मबनी, दलाइल पर मबनी गुफ्तगू ख़त्म हो जाती है। सो हिदायत और सच्चाई की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती ही तब है जब आप अपनी बात नरमी के साथ करते हैं, दूसरे के सवाल को अहमियत देते हैं। जवाब तो फ़ौरन देना पड़ता है, लेकिन बाद में भी आप गौर करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि फिर वो अगर गलती हो गई है तो उसकी इस्लाह कर देता है। और आपका लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था जो आप 40 साल से पहले जब सोच समझ के मुसलमान हुए? हम सब सोच समझ के जब मुसलमान हुए 40 साल से पहले हुए थे कि बाद में? मैं 45 साल पहले हुआ था मुसलमान। उम्र मेरी 64 साल है, लेकिन मैं 18 साल और कुछ महीने का था कि अल्लाह ताला ने यूं पकड़ के मुझे मोड़ दिया जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, और मुझे मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। यानी उनके साथ मेरा जो ताल्लुक़ था उसके बाद मेरी ज़िंदगी मेरे लिए ख़त्म हो गई थी। बस एक सवाल था कि वो क्या ख़त्म हो गए या उनका इंतकाल हो गया है। तो वो सवाल इतना ज़्यादा गालिब था मुझ पर कि उसके बाद फिर जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो एक नया रास्ता नज़र आ गया। तो मैं, आप समझें कि मेरी एज 45 इयर्स है। यंग नहीं लगता मैं? Any more questions? जी हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल, जी 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 प्लीज़। यानी वो पैरिश नहीं हुए, वो फना नहीं हुए, बल्कि वो
اس دنیا سے منتقل ہو کے ٹرانسفر ہو کے ایک دوسری دنیا میں چلے گئے. جیسے اگر آپ پڑھیں نا بعض ایتھیسٹس کو, برٹرنڈ رسل کو, تو وہ یہ ڈسکرائب کرتا ہے کہ انسان جب مر جائے گا تو بس خاتمہ, کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ بڑا غلبہ تھا ایسے لوگوں کا, پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر, لیکن الحمدللہ یہ بات معلوم ہوئی کہ نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ کا جو بھی اوپینین ہو ان واقعات کے بارے میں, جو اب تو آپ کے سامنے یہ جادو کا ڈبہ موجود ہے, اس کے اوپر لکھیں گوگل پر, حضرت گوگل جو علم کا سب سے بڑا اس وقت سرچشمہ ہے, اس میں آپ لکھیں, اس کے اوپر آپ لکھیں NDE, نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز. آپ کو ایک جمع غفیر, ایک بہت بڑی تعداد میں آپ کو لٹریچر اور ایکسپیرینسز ملیں گے, چاہے آپ گوگل میں ڈالیں چاہے آپ یوٹیوب میں ڈالیں. تو اب تو یہ ایک نون ریالٹی ہے کہ بہت سے وہ لوگ کہ جو موت کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور ان کو کلینکلی ڈیڈ قرار دے دیا جاتا ہے, وہ ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس جسم سے باہر نکلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے رشتہ دار رو رہے ہیں, ڈاکٹرز آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ ساری تفصیلات بالکل صحیح ڈیٹیلز کے ساتھ بتا دیتے ہیں. میں نے گزارش کی کہ میں اس کا کوئی کنکلوژن بیان نہیں کر رہا, مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ ایک ریالٹی ہے جو باقاعدہ ایک ڈسپلن بن گئی ہے. لوگوں نے اس میں بہت زیادہ ریسرچ کی ہے. آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں جو بڑی کمال کی بات ہے. میرے والد جب فوت ہوئے تو ظاہر ہے میرے اوپر یہ بھوت سوار تھا, یہی تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا, اور مطلب یہ کہاں گئے ہیں, یہ ختم ہو گئے ہیں یا کہیں اور چلے گئے ہیں. تو ان کا انتقال ہوا 21 فروری کو. میرے والد بہت پڑھا کرتے تھے ریگولرلی ریڈرز ڈائجسٹ. تو فیبرری کے بعد مارچ آیا, ظاہر ہے میں پریشان تھا. تو اس میں جو ریڈرز ڈائجسٹ تھا, ریڈرز ڈائجسٹ میں اس زمانے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہوتی تھیں, لیکن آخر میں ایک بک سیکشن ہوتا تھا, وہ ذرا ایک بڑی کتاب کی تلخیص ہوتی تھی. مارچ 1977 کے ریڈرز ڈائجسٹ کے بک سیکشن کا ٹائٹل تھا یو نو واٹ, لائف آفٹر لائف. اللہ اکبر, یہ خدا تعالیٰ کرتا ہے, آپ اس سے دعا کرتے ہیں, وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو. واقعی ایسا ہوتا ہے, وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو دکھاتا ہے. لیکن سٹوری کا اگلا حصہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہے چلو, دیکھ لیا نا تم نے, نظر آ گیا ہے, اب ذرا خود بھی ذرا چل کے دکھاؤ. اور پھر جس کو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہنی مون پیریڈ ہے وہ ختم ہوتا ہے, اور شوہر آ کے کہتا ہے کہ ان بیبی آ کے ذرا برچی خانے جا تے روٹی بنا تے میں نو چاپ لا. تو یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. جی ماشاء اللہ آپ نے کہا 45 ایئرز ہو گئے آپ کو دین کی خدمت کرتے ہیں, جو بھی ریزن ہے. آئی لک ینگ, یس. آپ تو اپنے والد کے لیے صدقہ جاریہ ہیں, تو جو انہوں نے غلطیاں خطائیں کی, کیا وہ آپ کی اس نیکی کے سلے میں کم ہو جائیں گی, کیا ہوگا, درجے بلند ہوں گے, غلطیاں معاف ہوں گی, کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. I'm not as good a daughter to my father, تو اور پتہ نہیں میرے بچے کیا کریں گے میرے ساتھ. آپ نے میرے لیے ایک بہت مشکل سوال کیا, اور اس سوال پر میں بہت سوچتا بھی ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں, اور شاید پروبیبلی میرے اس پیکیولر بیک گراؤنڈ کی وجہ سے میرے نتائج فکر اکثر لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کبھی کوئی اوپینین ضد کی بنیاد پر فارم نہ کروں اور وہ قرآن پر ہی مبنی ہو. ایک بات تو میرے ذہن میں یہ آتی ہے, اور جب یہ آتی ہے تو مجھے پریشانی ہوتی ہے. مجھے خیال ہوتا ہے کہ ابا اگر زندہ ہوتے تو میں ان کو سمجھا دیتا. ان کے دین سے دور ہونے کی وجہ اصل میں دیندار لوگوں کی بہت سی غلط باتیں تھیں,
میں اگر وہ موجود ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ یہ جو آپ کی غلط فہمیاں ہیں یہ غلط فہمیاں ہیں، اللہ کا دین وہ نہیں ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری درجے میں انصاف کرے گا اور لوگوں کو میرٹ کی بنیاد پر ان کا فیصلہ کرے گا، اور وہ اس بات کو ملحوظ رکھے گا کہ کس کے کیا حالات تھے اور ان حالات میں اس نے کیسے دیانتداری کے ساتھ زندگی گزاری۔ چنانچہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو قرآن مجید کہتا ہے ایمان اور نیک اعمال بار بار، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ اگر پیغمبروں کے زمانے کے لوگ ہیں تو اس کا تو مطلب واقعی وہ ایمان کی تفصیلات ہیں کہ جو انہوں نے پریزنٹ کی کنونسنگلی، اور وہ اعمال ہیں جو اخلاقیات بھی ہیں اور شریعت کے احکام بھی ہیں۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور دین کی پریزنٹیشن اس طرح سے کنونسنگ اور کلیئر نہیں رہتی جیسے ان کی موجودگی میں ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب تب بھی اور اب بھی یہ ہے کہ جو لوگ حق کو اور سچائی کو مانتے ہیں اور اس کے آگے ضد نہیں کرتے، یہ ہے اصل میں ایمان۔ اس لیے کہ جب آپ حق پسند ہوں گے تو پھر آپ سب سچائیوں کو مانیں گے، بشمول ایمان کی وہ سچائیاں جو آپ کے سامنے صحیح طرح سے پریزنٹ کی جائیں گی۔ اور نیک اعمال یعنی مورلی اپرائٹ بیہیویئر، یہ سب انسانوں کے لیے اللہ کا اصول ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ کون کس زمانے میں تھا، اس کے کیا حالات تھے، اس نے کیسے بیہیو کیا، پرفارم کیا، اور اللہ ہی بیسٹ جج ہے۔ میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں اور میں اسی امید پر جی رہا ہوں کہ قرآن مجید نے 3 جگہوں پر یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ بھی اور ان کے والدین بھی اور ان کی اولاد، بیوی، بچے سب جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہو۔ ربی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی اور اس کے بعد وہ ایک آپ کے سامنے رسالہ آ گیا اور اس میں یہ بات ہوگی ساری، تو سر اور آپ نے کہا کہ یہ خدا کی اسکیم تھی جس کے تحت وہ سارا معاملہ ہوا اور آپ کے سامنے ایک وہ چیز آ گئی۔ سر دوسری طرف سائنس ایک دوسرا مقدمہ لے کے کھڑی ہے جس کا نام ہے لا آف اٹریکشن۔ وہ کہتی ہے کہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے تو فطرت اس کو کرنا، اس کو کرنے پہ تل گئی ہے کہتے ہیں، اور خدا ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ خدا کو جس طرح کا گمان کریں گے آپ اس طرح کا پائیں گے۔ اب میرے سامنے اگر کوئی مثال کے طور پر اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے اور اس طرح کوئی ڈاٹس کنیکٹ ہو کے میرے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے، تو میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں گا کہ یہ لا آف اٹریکشن کی وجہ سے ہوئی ہے یا یہ پھر خدا کی ایک اسکیم کے تحت چیز ہوئی ہے؟ دیکھو، تمیز کے دائرے میں اگر میں اطمینان سے اگر کہوں تو یہ جو خدا تعالیٰ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں تمیز سے کہہ رہا ہوں، یہ ٹاک نان سینس۔ اصل میں وہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تکے میں ہو رہا ہے، فلوک۔ یعنی لا آف اٹریکشن جو ہے ایک لا ہے، وہ کدھر سے آیا ہے؟ تکے میں آ گیا ہے۔ یعنی میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں، یعنی دنیا ہے نا، دنیا میں آپ رہ رہے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ کہ دنیا میں آپ رہیں کہ یار کھا رہے ہیں پی رہے ہیں بس ختم ہے، تینوں کی پرابلم ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ سمجھدار آدمی اس دنیا کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرے گا۔ دیر آر اونلی 2 ایکسپلینیشنز پاسبل، گاڈ اور فلوک، تکا۔ تو فیصلہ کر لیں آپ۔ لا آف اٹریکشن میں اللہ تعالیٰ کی پر ایمان کی روشنی میں بتا سکتا ہوں کہ اس نے طے کیا ہے۔ ان سے پوچھیں گے کس نے کیا ہے تو وہ آپ کو گھورنے لگیں گے کہ ہے لا، ختم ہوگی بات۔ او بھائی یہ بات نہیں ہے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ خود بخود آ گیا ہے۔ میکس نو سینس، آنیسٹلی میکس نو سینس۔ تو یہ چاہے وہ بگ بینگ تھیوری ہو، چاہے تھیوری آف ایولیوشن ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ بھلے لوگوں،
یہ اگر سب ٹھیک ہے تو یہ اصل میں جواب ہے اس سوال کا کہ ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن. اصل سوال یہ کہ ہو ڈڈ اٹ، اس کا جواب ہی کوئی نہیں دیتے ہی نہیں جواب. وہ بھائی گفتگو تو کرنا یار، they don't do it. وہ ایک ایسا انہوں نے تصور قائم کیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے تو آپ کو جواب مل گیا. اس لیے کہ سچی بات یہ ہے کہ ان میں بھی بعض لوگ بے قصور ہیں کہ بہت سے مذہبی لوگ کرتے یہی ہیں کہ ہر چیز کا جواب خدا، ہر چیز کا جواب خدا. تو وہ سمجھے کہ شاید خدا ایک ایسی مجبوری تھی کہ جو جب تک کہ جواب نہیں تھے تو اس وقت تک ان کو یہی جواب ملتا تھا. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ بات کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے خاص قوانین کے تحت، ٹھیک ہے، مگر ان قوانین کا بنانے والا کون ہے؟ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم سائنس پڑھتے تھے تو وہ واٹر سائیکل، اس کا بیان آتا تھا کہ وہ بادل اٹھتے ہیں سمندروں سے اور پھر وہ بارش کے پانی سے لدے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ برستے ہیں، پھر ندیاں بنتی ہیں، پھر دریا بنتے ہیں، پھر واپس سمندر میں جاتے ہیں. یہ سب ہے اور جو کر رہا ہے اس کا بیان ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ میں سمجھانے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو بعض اوقات کہتا ہوں کہ اس کو آپ یوں سمجھیے کہ میں آپ کو ایک سٹوری سنا رہا ہوں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ پتہ ہے کیا، ایک زمانے میں ایک موقع پر میں جا رہا تھا کہیں بیابان میں، سخت پیاس مجھے لگی. تو پتہ ہے کیا ہوا، میرے سامنے ایک گھر تھا. میں نے گھنٹی بجائی تو دروازہ کھلا، ایک ہاتھ نے دروازہ کھولا، میں اندر گیا، اس ہاتھ نے فریج کو کھولا اور اس نے ایک بوتل نکالی اور مجھے پانی دیا گلاس میں. میں کہوں گا یار بکواس بند کرو، کس کا ہاتھ تھا کون بندہ؟ وہ بتا ہی نہیں رہا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ دروازہ کھلا، فریج کھلا، پانی ڈالا. او بھائی کس نے کیا؟ وہ کہتا میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہوں. یار یہ ضد تو نہ کرو نا یار، تم پاگل ہو. مجھے تو زیادہ دلچسپی اس میں ہے یہ تفصیلات کیا ہیں، آئی ڈونٹ نو کس طرح سے مجھے پانی ملا، کیا کس نے. اس لیے کہ وہ ہے جس کا مجھے شکر ادا کرنا ہے، وہ ہے میرا محسن. اس کو میں نے کہنا ہے کہ تھینک یو ویری مچ، ویری کائنڈ آف یو. یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ بس آپ سے آپ ہو گیا. یہ تو کوئی پاگل ہی مان سکتا ہے کہ آپ سے آپ ہو گیا. کیسے آپ سے آپ ہو گیا؟ یہ ہے مسئلہ. یہ تمہیں کس نے پردھان منتری بنا دیا؟ تھوڑی سی سوئی پس گئی آج، پتہ نہیں کیوں. نبی کی سنت میں غم کا اظہار، ایک پتہ نہیں حدیث ہے بھی کہ نہیں، سننے کو ملی واقعہ اس کے ساتھ کہ جو آنکھوں سے آتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، یہ بہتا ہے آنکھوں سے اس طرح، اور جو زبان سے نکلتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. کسی غم کے اظہار کے موقع پر حضرت عمر شاید کسی کو ڈانٹ رہے تھے، کچھ لوگوں کو خواتین کو شاید بہن کرتی ہو. تو کوئی ایسا واقعہ ہے، اگر ہے تو یہ حدیث کیا ہے؟ اس پہ تھوڑا سا دیکھیں، میری تو مجبوری ہے کہ میں جو کچھ بھی حدیث تاریخ میں باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو میں قرآن کی روشنی میں بیان کروں، سمجھوں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے آنسو نہیں، زبان کی بات کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ انما اشکو بثی و حزنی اللہ. یہ فرمایا کہ میں اپنے رنج و غم کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں، تم سے نہیں کرتا. تو آنکھوں کے آنسو تو الگ بیان ہوئے ہیں، زبان سے بیان کیا. تو یہ جو بات آپ نے واقعہ بیان کیا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تبصرہ بعض ایسی خواتین پر تھا کہ جو گلا شکوہ کر رہی تھی. تو ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو ٹھیک تم نہیں کر رہی، لیکن اگر زبان سے کوئی اچھے کلمات نکل رہے ہیں کہ بھائی میں تم سے شکایت نہیں کر رہا، میں تو اللہ سے شکایت کر رہا ہوں، تو اس میں کیا حرج ہے. یہ ہے. امید ہے کہ سوئی باہر آ گئی ہوگی. دیکھو تم نا تجربے کار کھلاڑی ہو. جی جی
گھر میں موجود جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ آپ نہیں بھی چاہتے ان کو ڈانٹنا یا برا بھلا کہنا، لیکن ان کی غلطیوں پر یا ان کی کچھ ایسی وجوہات پر کہ جو وہ مطلب ان کی لا علمی آپ سمجھ لیں یا ان کی نالج نہیں ہے، وہ غلط کام کر دیتے ہیں، آپ کا نقصان کر دیتے ہیں گھر میں. اور صبح و شام کی یہی روٹین ہوتی ہے کہ بار بار آپ ایک تنبیہ کر رہے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرنا، بیٹے ایسے نہیں کرنا، اور ایگزیکٹلی وہی چیز رپیٹ ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد میرا دل بہت ملامت ہے کہ میں نے زیادتی کی، یہ معصوم بچی ہے یا یہ معصوم بچہ ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کیا، اور مجھے احساس بھی ہوتا ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے، مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے. تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ڈاکٹر صاحب ایسا کرنے پر یہ جو بار بار ہو ایک ہی عمل، روز میں یہ تہیہ کرتی ہوں کہ آج صبح دن چڑھا ہے اور میں ان کو نہیں ڈانٹا، ٹھیک ہے، لیکن ایگزیکٹلی وہی چیزیں جو رات کو رپیٹ ہوئی ہوتی ہیں یا ایک دن پہلے ہوئی ہوتی ہیں وہی ایگزیکٹلی وہ رپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے دن گزرتا ہے. اور مجبوراً مجھے بولنا پڑتا ہے اور مجھے ڈانٹنا پڑتا ہے، لیکن پھر مجھے احساس بھی ہوتا ہے بعد میں آدھے گھنٹے بعد یا 15 منٹ بعد کہ میں نے غلط کیا. جی آپ مجھے بتا دیں کہ ایسا کرنے پر میری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ نہیں، آپ نے اللہ سے بھی معافی مانگ لی، ان کے ساتھ بھی کچھ نرمی کا سلوک کرے. اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو یہ کہے کہ مجھے معاف کر دو، سب سے اچھا تو یہی ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا ان کے ساتھ نرم بیہیویئر ان کو یہ بتا دے کہ آپ شرمندہ ہیں، اور آئندہ یہ کم ہو. اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ گھر میں کسی آئینے کا انتخاب کریں اور اپنے آپ کو ڈانٹیں، یہ تم نے کیا کیا تھا. تو آئندہ جب ان کو ڈانٹنے کا موقع آئے گا تو ان کو آپ کی اپنی وہ ڈانٹ یاد آئے گی کہ جو آپ نے آئینے میں اپنے سامنے اپنے آپ کو ڈانٹا تھا. اس لیے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ جب آدمی غلطی کے بعد اپنے آپ کو کوستا ہے تو آئندہ غلطی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، اس کے ساتھ بھی نرمی کا رویہ اختیار کیا، الحمدللہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے.